یہ سوال بہت زیادہ پوچھا جا رہا ہے کہ مفتی صاحب جلوس نکالنا اور 12 ربیع الاول کو لائٹ جلانا اور اس طرح سے اور بھی چیزیں کرنا کیسا ہے خوشی کے اظہار کے لیے. میں فی الحال تو ابھی ایک گاؤں میں آیا ہوا ہوں، اس وجہ سے یہ مسئلہ مجھے کلیئر کرنا تھا. میں نے سوچا ناغہ نہیں ہونا چاہیے، تو اس مسئلے کو اچھی طریقے سے ہمارے تمام مسلمان سمجھ لیں. آپ پانچوں وقت کی نمازوں کا اہتمام کریں اور 12 ربیع الاول کو جتنا ہو سکے کثرت سے درود شریف پڑھیں اور سنتوں کی پابندی کریں. آپ فرائض پر عمل کرنے کے بعد پھر جو آپ کو ٹائم مل رہا ہے اس میں آپ نو پرابلم تھوڑا بہت لائٹنگ کر سکتے ہیں اور جلوس وغیرہ جو ہے ٹھیک ہے، لیکن اس میں بہت خیال رکھنا چاہیے کہ سڑکیں جام نہ ہوں، شور شرابہ نہ ہو، ڈی جے والی نعتیں نہ ہوں، ساؤنڈ والی چیزیں نہ ہوں. قرآن کریم اور نعت کی شکل میں قرآن کریم ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں جو کلمات ہیں وہ ساؤنڈ میں بجائے جاتے ہیں اور اتنی تیز آواز میں بجائے جاتے ہیں جس سے لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے. اسی طرح سے جلوس نکالا جاتا ہے جس سے سڑکیں جام ہو جاتی ہیں. بہت سارے لوگ ہیں جنہیں پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے. پیشنٹ جا رہے ہوتے ہیں علاج کے لیے، ایمرجنسی ہوتی ہے، لیکن وہ پرابلم میں آ جاتے ہیں کیونکہ سڑکیں جام ہیں، شور شرابہ ہو رہا ہے. اس بار تو کووڈ-19 کی وجہ سے یہ سب کچھ نہیں ہو پائے گا، لیکن بہرحال جلوس اور ان چیزوں میں ہمیں تھوڑا سا اعتدال سے کام لینا چاہیے. اگر آپ لائٹنگ کرنا چاہتے ہیں، گھر کو سجانا چاہتے ہیں، یا صاحب آپ کوئی جلوس نکالنا چاہتے ہیں، تو اس سے پہلے ہمیں اپنے نبی کی جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز، اس کی طرف ہمیں توجہ دینا چاہیے. 5 وقت کی نماز ہم چھوڑے بیٹھے ہوتے ہیں اور اپنے گھر کو سجانے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہم جانتے نہیں ہیں اور حضور کی شان میں جلوس نکالنے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں. نعتیں بجانے کا تو شوق ہم لوگ رکھتے ہیں، گلیوں پہ بہت بڑے بڑے دروازے بنوائے جاتے ہیں، اس کا بھی ہم لوگ شوق رکھتے ہیں، لیکن پانچوں وقت کی نمازوں کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا، ماں باپ کی خدمت کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تعلیمات دی ہیں کہ بھائی یہ کرو، جو حضور نے کرنے کو کہا ہے اس کو ہم کرتے نہیں ہیں اور ان چیزوں کی طرف ہم لوگ توجہ دیتے ہیں. اسی لیے میری گزارش ہے کہ یہ چیزیں بہت بات کی ہیں. آپ پہلے نماز کی طرف فوکس کریں، آپ پہلے جھوٹ بولنا چھوڑیں، آپ سچ بولنے کی عادت بنائیں، ماں باپ کی خدمت کریں، آپ کے اوپر جو فرائض ہیں اس پر عمل کریں، اس کے بعد یہ چیزوں کو آپ دیکھیں نا. لیکن ہم نے اس چیز کو دین سمجھ لیا اور جو چیز دین تھی اس کو چھوڑ دیا، تو یہ بڑے ناانصافی کی بات ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا اظہار نہیں بلکہ نفرت کا اظہار ہے کہ جو حضور نے کرنے کو کہا اس کو تو ہم نے پیچھے ڈال رکھا ہے اور جو حضور نے نہیں کرنے کو کہا اس کو ہم لوگوں نے ضروری سمجھ لیا ہے. ہم لوگ اتنی تیز نعتیں بجائیں کہ جس سے پڑوس میں رہنے والے بھائی کو تکلیف پہنچے، پڑوس میں رہنے والے مریض کو تکلیف پہنچے. اتنی تیز نعتیں بجانا یہ کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے. تکلیف پہنچانا یہ کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے، چاہے وہ نعتیں بجا کر تکلیف پہنچائی جائے، سڑکیں جام کر کے تکلیف پہنچائی جائے، اور پھر سرکار کی چوری کی لائٹ کے ذریعے آپ روشنی کریں گے، یہ کسی بھی طرح سے اسلام کے اعتبار سے جائز نہیں ہے. بہت بڑے بڑے روڈ پر صاحب سجاوٹ ہو رہی ہے اور میلاد النبی کے نام پر لائٹنگ ہو رہی ہے اور یہ سب کچھ چوری کی لائٹ سے ہو رہا ہے. چوری تو اسلام میں جائز ہی نہیں ہے، چوری تو حرام ہے، چاہے آپ سرکار کی کریں یا چاہے جس کی کریں. اس لیے بڑا خیال رکھنا چاہیے، اگر آپ لائٹنگ کر رہے ہیں تو چوری کی لائٹ سے وہ لائٹنگ نہیں ہونا چاہیے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ نعت بجا رہے ہیں تو اس نعت سے کسی پڑوسی کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے. نمازوں کا اہتمام کریں، باقی جو جائز طریقے ہیں اس طریقے سے آپ خوشی کا اظہار کر سکتے ہیں. اس کلپ کو شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.